बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फजा में जहरीली स्मोक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। स्मोक के तदारुक के लिए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया। मोटरवे और नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के लिए एम टैग लाजमी करार दिया गया है। 7 दिसंबर के बाद मोटरवे पर सिर्फ एम टैग वाली गाड़ियां चल सकेंगी। जैसे शाहिद करीम ने करार दिया है कि एम टैग के बगैर गाड़ियों की टोल प्लाजों पर लंबी कतारें स्मोक का सबसे बड़ा सबब हैं। मोटरवे और हाईवे पर जाने से पहले गाड़ी पर एम टैग लगवा लें। लाहौर हाई कोर्ट ने टोल प्लाजों पर लंबी लाइनों के खात्मे के लिए एम टैग लाजमी करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुतफरिक दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि एम टैग के हुसूल के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाए जाएं। एम टैग के बगैर गाड़ियों की टोल प्लाजों पर लंबी कतारें स्मोक का सबसे बड़ा सबब हैं। कौमी शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। अदालत आलिया ने करार दिया कि सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक जैम भी स्मोक का सबब बनती है। DGLGA सड़कों की टूट फूट की मरम्मत के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाए। हाई कोर्ट ने आइंदा समात 7 दिसंबर को तमाम महकमों से स्मोक तदारुक के लिए इकदामात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों पर भी 2000 रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया। तजावुजात के खात्मे के लिए मेयर लाहौर को देरपा इकदामात की हिदायत की। सेशन जज लाहौर को तजावुजात केसेस की समात के लिए फुल टाइम मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का भी हुक्म दिया। वन वे की खिलाफ वर्जी के बाद बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस ने कानून शिकनों के खिलाफ कमर कस ली। सेफ सिटी अथॉरिटी भी मैदान में आ गई। कैमरों ने वन वे आने वालों पर नजर जमा ली। ऑनलाइन चालान कटना शुरू हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफवर्जी पर चालान 200 से बढ़ाकर 2000 करने का हुक्म दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर फौरी अमल दरामद का आगाज कर दिया। अब इस पाबंदी की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए सेफ सिटीज कैमरों की मदद ली जा रही है। कानून तोड़ने वाला वार्डन को तो चकमा दे सकता है, लेकिन कैमरे की आंख से कैसे बचे, जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये गलत फैसला, क्योंकि गरीब अवाम है वो कहाँ से पे कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ने सहूलतें भी तो उतनी सी दी हुई है ना। हम लोग अदलिया को तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत फैसला किया, मगर अगर हुकूमती इस वक्त जो हमारे साथ गरीबों के साथ कर रही है उसके मुताबिक देखें तो ये एक नया फंदा है गरीबों के ऊपर। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए बगैर लाइसेंस जुर्माना भी बढ़ाकर 2000 रुपए करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्म जारी किया है कि वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं जो लोग, वो और जो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आते हैं, उनके खिलाफ जो है ना लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2000 रुपये का, और अफसरान बाला का भी यही हुक्म है, हम इनको 2-2000 रुपये के फाइन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारी जुर्मानों से कानून शिकनी में कमी आएगी और ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम करने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। के मुगल दौर की तारीखी और शानदार मस्जिदों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। महकमा खजाना ने 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मस्जिद वजीर खान और मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली का काम जल्द शुरू होगा। मरियम अल ज़मानी बेगम शाही मस्जिद लाहौर में मुगल दौर की अव्वलीन मसाजिद में से एक है, जिसे बादशाह अकबर के चहेते बेटे मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपनी वालिदा मरियम अल ज़मानी की याद में तामीर करवाया था। 405 साल पुरानी इस मस्जिद को अब असल हालत में बहाल करने और इसकी तज़यीन और आराइश का फैसला किया गया है, जबकि 380 साल पुरानी मस्जिद वजीर खान भी सल्तनत मुगलिया के अहद में तामीर की जाने वाली अजीमुश्शान मस्जिद है। सल्तनत मुगलिया के अहद शाहजहानी में नवाब वजीर खान लाहौर के गवर्नर थे। ये मस्जिद उन्हीं के नाम से ही मंसूब है। महकमा खजाना ने मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली और तज़यीन और आराइश के लिए 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि मस्जिद वजीर खान की तज़यीन और आराइश के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन तारीखी मस्जिदों की बहाली न सिर्फ हुकूमत का एहसन इकदाम है, बल्कि इन मस्जिदों की बहाली से हमें अपने उस सैकड़ों साल पुरानी तारीख, तहजीब और सकाफत से भी आगाही हासिल होगी जिसे आज फरामोश किया जा चुका है। शहर में क्राइम की बिगड़ती सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए नए थाने बनाने की मंसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया गया। 5 नए पुलिस स्टेशन और 2 पुलिस स्टेशन को सिरे से खत्म करने के साथ साथ थानों की हुदूद का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया है। और पुलिस की जानिब से थानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूदा वसाइल की तकसीम और मजीद वसाइल हासिल करने के लिए इकदामात शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत नए 5 पुलिस स्टेशन बनाने की तजावीज सामने आई हैं। थानों की हदबंदी और नए थाने बनाने की तजावीज जेरे गौर हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नए थाने बनाने के लिए हुकूमत से मंजूरी लेने का फैसला कर लिया गया है। कहना थाना और इलाका सोयासल और निस्तर कॉलोनी के इलाके में सब्जी मंडी के करीब पुलिस स्टेशन बनाने की तजवीज तैयार की जा रही है। इसी तरह रायविंड में जिया बगा, शाहदरा में सगिया
میاں چوک کے قریب پولیس اسٹیشن بنانے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ گلشن اقبال اور اقبال ٹاؤن تھانے کی حدود کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اس طرح ایسے پولیس اسٹیشن جہاں کرائم کم ہے ان کو ختم کر کے ایک بڑا پولیس اسٹیشن بنا دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والے پرائیویٹ پارٹنر اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کی ڈراپ آؤٹ شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ نومبر کے مہینے میں 44,000 سے زائد طلبہ اسکول چھوڑ گئے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں بڑی تعداد میں طلبہ کے ڈراپ آؤٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پیف کے پارٹنر اسکولوں میں چند ماہ کے دوران 1 لاکھ سے زائد بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ طلبہ کے اسکول چھوڑنے پر پیف نے پارٹنر اسکولوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ پیف حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے طلبہ کا ڈراپ آؤٹ جاری ہے، جو قابل تشویش ہے۔ پیف حکام کا کہنا ہے کہ اسکول چھوڑنے والے بچوں کے والدین سے رابطہ کیا جائے اور بچوں کو اسکول لانے پر آمادہ کیا جائے۔ پیف کے 7,500 اسکولوں میں 25 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ پیف انتظامیہ کی جانب سے کچھ عرصہ قبل بڑی تعداد میں داخلوں کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سروسز اسپتال ریڈیولوجی بلاک کے واش روم سے لاکھوں مالیت کا سینیٹری کا سامان چوری ہو گیا۔ ٹوٹیاں غائب، پائپوں سے بہتا پانی فرش پر بکھر گیا، مریض اور ان کے لواحقین پریشان ہیں۔ سروسز اسپتال کے ریڈیولوجی بلاک کے تمام فلورز کی پانی کی ٹوٹیاں اور سینیٹری کا لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا، جس سے ریڈیولوجی بلاک کے 35 واش رومز ناقابل استعمال ہو گئے۔ 1.5 ارب کی لاگت سے بننے والا ریڈیولوجی ٹاور پانی کی لیکیج سے جوہڑ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ بھی چوری سے لا علم ہے۔ واش رومز ناقابل استعمال ہونے سے ریڈیولوجی ٹاور میں آنے والے مریض اور لواحقین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ لاہور میں وفاق کے زیر انتظام اکلوتی علاج گاہ بھی ایڈہاکزم کا شکار ہے۔ MTI ایکٹ کے تحت خود مختاری ملنے کے بعد سے شیخ زید اسپتال کی صورتحال ابتر ہے۔ چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر متین اظہار 24 نومبر کو ریٹائر ہو گئے۔ بورڈ آف گورنرز نے نئی تقرری کی بجائے ڈاکٹر متین اظہار کو ہی ایڈ ہاک پر 3 ماہ کے لیے ڈین تعینات کر دیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس کا گولڈن پاکستان کارگو اڈے پر چھاپا، 11 کروڑ 63 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے اسمگل شدہ انڈین فینسی لہنگے اور عروسی ملبوسات کی بھاری کھیپ برآمد کر لی۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر سگیا بائی پاس کے قریب واقع گولڈن پارک کارگو سروس پر چھاپا مارا۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے اسمگل شدہ انڈین فینسی لہنگے اور عروسی ملبوسات کی بھاری کھیپ برآمد کر لی۔ اسمگل شدہ انڈین فینسی لہنگوں اور عروسی ملبوسات کی مالیت 11 کروڑ 63 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ آفتاب کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد حسن فرید کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ خالد خان، انسپکٹر گلزار بھٹی، اللہ دتا اور راشد زیدی چھاپا مار ٹیم میں شامل تھے۔ خصوصی افراد کے حقوق کے عالمی دن پر بزدار حکومت کا تاریخ ساز اقدام۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے خصوصی افراد کی مالی معاونت کے لیے 3.5 ارب روپے کے ہم قدم پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ 63,500 اسپیشل افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب احساس پروگرام کے تحت ہم قدم پروگرام کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہم قدم پروگرام کے تحت مالی معاونت کے لیے خصوصی افراد میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے ہم قدم پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ ہم قدم پروگرام کے تحت خصوصی افراد کی مالی معاونت کی جائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی دورہ برطانیہ کے دوران اسپیکر برٹش پارلیمنٹ سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ گورنر چودھری محمد سرور نے اسپیکر لنسے ہالی کو افغان امن کے لیے پاکستانی اقدامات بارے آگاہ کیا۔ اسپیکر نے امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا افغان امن کے لیے مثالی کردار ہے۔ مضبوط اور مستحکم افغانستان صرف پاکستان اور خطے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان لائف سٹاک، زراعت، دواسازی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا دونوں ممالک کے درمیان بزنس ٹو بزنس انٹریکشن بڑھانے کے لیے مشترکہ کاروباری کونسل بھی قائم کی گئی ہے۔ پاکستان ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان لائف سٹاک، کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات کے شعبے میں تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافع حسین سے گجرات کے سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ سیاسی رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری شافع حسین سے سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود، میاں انجم پگاوالا، میاں حسن نور پگاوالا اور میاں ندیم ارشد پگاوالا نے ملاقات کی۔ سیاسی رہنماؤں نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا بھی کی۔ NA 133 کے ضمنی الیکشن کا مارکہ انتخابی مہم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ حلقے میں 11 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان اصل مقابلہ ہے۔ 4,40,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے 254 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ NA 133 کے ضمنی الیکشن میں 11 امیدوار میدان میں ہیں۔ تحریک انصاف کے آؤٹ ہونے کے بعد اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ تقریباً 8 لاکھ نفوس پر مشتمل حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,40,000 سے زائد ہے۔ 2,33,558 مرد جبکہ 2,06,927 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضمنی الیکشن میں 254 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ کل 831 پولنگ بوتھ میں 436 مردوں اور 395 خواتین کے لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشنز پر پولیس کے علاوہ رینجز بھی تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ NA 133 کے اہم علاقوں میں ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، چنگی امر سدھو، غلام حسین کالونی، بابر فرید کالونی شامل ہیں۔ مادر ملت روڈ، ایکو روڈ، پنڈی راجپوتا، محمدی محلہ، کوٹ لکھپت، دلکشاں کالونی، ماڈرن کالونی، بہار کالونی، گرین کالونی کے علاقے بھی NA 133 میں آتے ہیں۔ اتفاق فیکٹری، ریس کورس، مولانا شوکت علی روڈ، ٹاؤن شپ کالج روڈ، باگڑیاں، گرین ٹاؤن، وفاقی کالونی اور جوہر ٹاؤن کے علاقے بھی NA 133 میں شامل ہیں۔ 2008 سے یہ نشست مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں یہاں سے پرویز ملک نے کامیابی سمیٹی۔ حلقے میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان ہے۔ دونوں پارٹیوں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون جیت کا تسلسل برقرار رکھتی ہے یا پیپلز پارٹی اپسیٹ کرتی ہے، عوام کا فیصلہ 5 دسمبر کی شب سامنے آئے گا۔ فصیح اللہ، سٹی 42۔ NA 133 کے ضمنی انتخابات میں ٹاؤن شپ کی تاجر برادری نے بھی نون لیگی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تاجر رہنما نعیم میٹ، لیگی رہنما علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر نے تاجر برادری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پیکر روڈ پر مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس میں منعقدہ جلسے میں تاجر برادری نے NA 133 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ نون لیگی رہنما علی پرویز ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرویز ملک ہمیشہ تاجر برادری پر فخر کرتے تھے، ہم بھی جیت کے بعد تاجروں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے۔ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کے جو آپ کے مسائل کا حل کرانے کے لیے جو آواز ایوانوں کے اندر اٹھانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کام کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ حکومت کا کام تاجروں کی جیب اور پیٹ خالی کرنا ہے۔ 5 دسمبر کو بدترین شکست ان کا مقدر بنے گی اور عزت آپ کا مقدر نہیں بنے گی، انشاءاللہ بدترین ذلت آپ کا 5 دسمبر کو مقدر بنے گی اللہ تعالیٰ۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ہمیشہ تاجروں کا ساتھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کی پاور ریلی اختتام پذیر۔ سید یاسین مرتضیٰ کامیاب شو کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن کہاں دیکھتے ہیں، بتائیں گے حسنین اولک۔ جی حسنین۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے آج پاور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کامیاب شو تھا۔ ایک خوشگوار واقعہ بھی پیش آیا کہ پولیس کی جانب سے ریلی کو روک دیا گیا ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر۔ تو آج کی ریلی کے حوالے سے سید حسن مرتضیٰ سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جو انتخابی ریلی تھی ہماری، وہ دراصل تو مہنگائی کے خلاف تھی، اور یہ الیکشن بھی ہم نے اسی نیریٹو پہ لڑا ہے کہ یہ حکومت بھی نااہل ہے اور نالائق ہے، اور PMLN جو ہے وہ اس کی برابر کی شریک ہے، وہ اس شریک جرم ہے کہ یہ ہمارا جو نیریٹو تھا اس پہ ہی لوگ جو ہیں وہ باہر بھی نکلے، اور یہ چونکہ شہید ذوالفقار علی کا گڑھ تھا، یہاں پہ ہمارا کارکن مزاحمتی سیاست پسند کرتا تھا، ہم نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قوم کے وسیع تر مفاد میں مفاہمت کی سیاست کی، جس سے ہمارا جیالہ فیڈ اپ ہوا تھا۔ یہ ہیں سید حسن مرتضیٰ، پارلیمانی لیڈر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے کامیاب پاور شو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسنین۔
और अब खेल के मैदान से खबर ये है कि पीसीबी सेंट्रल पंजाब विंटर क्लब लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का लीग मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। शहर के 3 जोन्स के 58 क्लब्स ने नॉक आउट मरहले में जगह बना ली। पीसीबी सेंट्रल पंजाब विंटर क्लब लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का लाहौर में पहला मरहला खत्म हो गया है। लीग मरहले में शहर के तीनों जोन्स की 232 क्लब्स ने हिस्सा लिया। लीग मरहले के इख्तिताम पर तीनों जोन्स की 58 क्लब्स ने नॉक आउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। टूर्नामेंट के नॉक आउट मरहले का पहला मैच 5 दिसंबर को लाहौर जिमखाना में होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना